پاسٹر عدنان تبسم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ نیو لائف انسٹیٹیوٹ اور دی لارڈ از مائی ریفیوج کے باہمی خدمات کے نتیجے میں مسیحی تعلیم کو عام کرنے کے لیے سی ڈیز کے ذریعے خداوند کے کلام کو پھیلانے کے لیے خداوند کی خدمت میں یہ دونوں ادارے سرگرم عمل ہیں، اور آج ہم یہاں موجود ہیں ایک سیمینار کے طور پر اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، اور آپ کی خدمت میں آج جو سی ڈی پیش کی جا رہی ہے اس کا مضمون صلیب اور شادیانہ ہے۔ اس وی سی ڈی میں آپ پیغام صلیب کی اہمیت اور صلیب کے ذریعے فتح مندی کے بھید کو سمجھے اور سیکھیں گے۔ صلیب اپنی پہچان میں جو پیغام ہمیں آج خداوند کے خادم دیں گے اس کے مطابق ہم اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ یہ گناہگار آدمی کے لیے ایک بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ سو آئے ہم سیکھیں کہ ہماری لعنت برکت میں کیسے تبدیل ہوئی اور ہم کیوں کر گناہوں کے بندنوں سے آزاد ہوئے۔ میرا ایمان ہے کہ اس پیغام کے دوران خداوند ہمارے بندھنوں اور جوؤں کو توڑے گا، اور ضرور آج اس پیغام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں گے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور عظیم ترین نام میں تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے لیے یقیناً یہ بہت ہی بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ آج دی لارڈ از مائی ریفیوج کے اس پلیٹ فارم سے اس اہم ترین مضمون یعنی صلیب اور شادیانہ کی بابت تھوڑی دیر کے لیے کچھ کہنے والا ہوں کہ ان مختلف وی سی ڈیز کی سیریز میں تقریباً یہ 14ویں وی سی ڈی ہے جس پر مجھے کچھ کہنے کا اتفاق ہو رہا ہے، اور یہ جتنی بھی وی سی ڈیز جن پر مجھے کچھ کہنے کا اتفاق ہوا یہ تمام وی سی ڈیز وہ ہیں جو مختلف لوگوں کے سوالات ہیں، اور ان سوالات کے جوابات میں یہ وی سی ڈیز تیار کی گئی ہیں۔ لہٰذا آج کی وہ آیت جو ہمارے یہاں بیک ڈراپ پر لکھی بھی ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں تلاوت کی بھی گئی ہے، اس کے مطابق ہمارا مضمون یعنی صلیب اور شادیانہ ہے، جس پر میں کچھ دیر کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک سوال جو عام طور پر ہم سے پوچھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جو مسیحی لوگ ہیں آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور المسیح اس دنیا میں آئے اور گناہگار انسان کے لیے انہوں نے اپنی جان دی، مر گئے اور دفن ہوئے اور جی اٹھے ہیں؟ آپ مسیحی لوگ یہ مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ ایک میرے دوست نے مجھ سے یہ کہا کہ حضور المسیح کی تو صورت صلیب کلوری پر بدل گئی تھی، ان کی جگہ پر کوئی اور مصلوب ہوا تھا، وہ نہیں مصلوب ہوئے تھے۔ لہٰذا آج مختصر طور پر اس سوال کے جواب کو بھی ٹچ کرتے ہوئے میں ذرا اور آگے بڑھوں گا تاکہ یہ وی سی ڈی بوتیروں کے لیے تسلی اور اس سوال کا جواب اور زندگی میں تبدیلی اور انقلاب کا وسیلہ اور سبب بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسیحی ایمان کے مطابق مسیح یسوع کی موت، تدفین اور جی اٹھنا یہ ایک ایسی مسلم حقیقت ہے جس سے کسی بھی صورت میں ہم اہل کلیسا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر اس کا انکار کیا جائے تو ہم مسیحی نہیں ہیں،
اور پھر مسیح پر ایمان لانا ہمارے لیے بے سود ہوگا، کیونکہ کتاب مقدس میں پہلا قرنتھیوں 15 باب اور اس کی تیسری اور چوتھی یہ 2 آیات بہت معروف اور میری دل پسند آیات میں سے آیات ہیں. ان آیات میں حضرت پولس کرنتھس کی کلیسیا سے مخاطب ہوتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور پھر تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. یہ کتاب مقدس کی حقیقت ہے اور میں بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ خدا ایک ہے اور خدا پاک ہے، وہ گناہگار انسان کو گناہگار حالت میں قبول نہیں کر سکتا. پاک خدا گناہگار انسان سے محبت کرتا ہے اور وہ پاک خدا گناہگار انسان کو اپنی قربت اور اپنی نزدیکی میں لانا چاہتا ہے. اب گناہگار انسان کوئی ایسا نیکی کا کام، کوئی ایسا راست بازی کا کام، کوئی ایسی قربانی، کوئی ایسی پارسائی کا کام کر نہیں سکتا جس کے سبب سے وہ خدا کے تخت عدالت کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ چونکہ میں نے یہ تیر مارا ہے اس لیے تو مجھے فردوس میں، دوسرے لفظوں میں جنت میں بھیج دے. ایسا ماں کو کوئی حال ہے نہیں جو یوں سینہ تان کر خداوند کے سامنے یہ کہہ سکے. لہذا خدا ایک ہے اور اس نے گناہگار انسان کو اپنی قربت اور نزدیکی میں لانے کے لیے وسیلہ بنایا اور وہ وسیلہ بھی ایک ہی ہے. یوحنا 14:6 میں خداوند یسوع مسیح اپنے دہن مبارک سے یہ بات فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. وہی واحد وسیلہ ہے اس پاک خدا تک رسائی کرنے کے لیے، اور یہ ایک ایسی خوشخبری ہے جو اہل جہان کے لیے ہے. اور میں بیان یہی کر رہا ہوں کہ مسیحا کسی مذہب کے لوگوں کے لیے نہیں آئے، نہ ہی آپ کوئی خاص مذہب لے کر آئے ہیں. آپ گناہگار انسان کے لیے ایک نوید یعنی خوشخبری بن کر آ گئے ہیں تاکہ جو کوئی آپ پر ایمان لائے حیات ابدی اور گناہوں کی معافی حاصل کرے. لہذا خدا کے پلان اور خدا کے منصوبے کے مطابق خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. کتاب مقدس یعنی نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق تورات شریف، زبور شریف اور صحائف الانبیاء کرام کے مطابق جو کچھ خدا نے انبیاء کی معرفت ان کی بابت کہا وہ تمام پورا ہوا. بالخصوص میں مصلوبیت اور جی اٹھنے کی بات کرتا ہوں. وہ باتیں ان کی زندگی میں بعین ویسے ہی جیسے خدا نے کہا وہ پوری ہوئی. خدا نے شروع میں ہی باغ عدن میں سام سے مخاطب ہو کر جو دشتی جانوروں میں انتہائی چالاک ہے کہا کہ میں تیری نسل کے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. یہ ابلیس سے جو سانپ کی صورت میں وہاں پر تھا اس سے خدا نے یہ خاص بات کی ہے. یہ ایک اہم ترین سچائی ہے جو کتاب مقدس میں پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد 12 بار پیشن گوئیاں اور نبوتیں ہمیں ملتی ہیں. خدا گناہگار انسان سے وعدہ کرتا چلا آیا کہ ایک مسیحا، ایک نجات دہندہ آئے گا. اہل یہود قوم بنی اسرائیل اس مسیحا کا منتظر رہی ہے. ابراہم اور دیگر پرانے عہد نامے کے انبیاء اس کے منتظر رہے ہیں کہ وہ آئے گا جو گناہگار انسان کو اس کے گناہوں سے نجات اور مخلصی بخشے گا. چنانچہ اگر خدا شروع میں یہ بنی نوع انسان کے ساتھ وعدے کرتا چلا آتا کہ میں کسی کو بھیجوں گا، اس نے کئی پیشن گوئیاں نبیوں کی معرفت کی ہوں، اور جب وقت آئے اس وعدے کے پورا ہونے کے لیے کہ اب وہ مسیحا کو بھیجے تاکہ گناہگار انسان کے لیے اپنی جان دے، اور اس وقت پر خدا آ کر مکر جائے کہ نہیں میں نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا، میں تو وہ ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، وہ تو ایسے ہی کوئی بات تھی، میں نے جو کچھ کہا وہ غلط تھا، وہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اب میں ایسا کروں گا کہ چلو کسی کو سولی پر چڑھاؤں گا تو صحیح، لیکن وہ مسیحا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں
کہ اگر خدا یوں کرتا کہ جو اس نے ہم سے پیدائش کی کتاب سے یعنی تورات، زبور اور صحائف الانبیاء میں ہم سے عہود کیے ہیں، اگر ان عہود سے وہ روگردانی اختیار کرتا اور وہ مسیح کو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس دنیا میں نہ بھیجتا، مسیح صلیب کلوری پر قربان نہ ہوتے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا بذات خود، نعوذ باللہ، مجھے شاید کہنا نہیں چاہیے، اس کی ذات جھوٹی ٹھہرتی، اور پھر وہ خدا نہیں ہے جو آج کچھ کہے اور کل کچھ اور کہے۔ مجھ سے اور آپ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ہم آج کچھ اور کہیں اور کل کچھ اور کہیں، لیکن خدا کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خدا صادق القول ہے، وہ بشر نہیں کہ جھوٹ بولے، اس کی باتیں پتھر پر لکیر ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور یہ وہ اہم ترین صداقت ہے جو خداوند کے مقدس کلام کے عین مطابق ہے۔ لہذا خدا نے تورات میں، زبور میں، صحائف الانبیاء میں وعدے کیے ہیں، اور اب وہ خدا جو سچا اور صادق القول ہے، اس نے ان وعدوں کو پورا بھی کیا ہے۔ لہذا ایک بات یہ تھی کہ اگر خدا اس وعدے کو پورا نہ کرتا تو خدا جھوٹا ٹھہرتا۔ نمبر 2، وہ تمام پیشن گوئیاں جو پرانے عہد نامے میں کی گئی ہے، وہ تمام پیشن گوئیاں جھوٹی ٹھہرتی۔ نمبر 3، جس کو ہم خدا کا کلام کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر اس کے برحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کا کلام جھوٹا ٹھہرتا، اور پھر میرا اور آپ کا ایمان جھوٹا ٹھہرتا۔ ہم بالکل بے فائدہ بات پر یقین رکھتے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خدا نے جو کچھ کلام مقدس میں کہا ہے، اس کلام مقدس کی ان تمام نبوتوں اور ان تمام پیشن گوئیوں کے عین مطابق اس نے کیا۔ مسیح یعنی خود کلام خدا، خود جو کلمہ ہے، وہ خود جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا تاکہ گناہگار انسان کے لیے اپنی جان دے، اور جو کوئی اس دھرتی پر سے اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں کی معافی کو حاصل کرے۔ یہ وہ اہم ترین سچائی ہے جو خداوند کے مقدس کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ مسیحا آئے اور انہوں نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے ہٹا دیا ہے، اتار دیا ہے، اور ان کا برملا تماشا بنایا ہے۔ جب میں حکومتوں اور اختیار کی بات کرتا ہوں تو یہ دنیاوی حکومتیں اور اختیارات نہیں ہیں۔ دنیاوی حکومتیں اور اختیارات خدا کے کلام کے مطابق خدا کی مرضی سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت والے خدا کی مرضی کے مطابق کام کریں یا نہیں کریں، آئین بنائیں یا نہیں بنائیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنا الو سیدھا کریں، اپنی کرسی چمکائیں یا عوام کی خدمت کریں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حکومت ہے اور اختیارات جو واقعی ملکی لیول پر، نیشنل لیول پر جو حکومتیں ہیں، یہ اس کی طرف سے ہے، یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے۔ لیکن یہاں پر حکومتوں اور اختیاروں کی جب بات آتی ہے تو ہم اس حکومت کی بات کرتے ہیں جس کا ذکر ہم افسیوں کے خط میں بھی دیکھتے ہیں بڑے واضح طور پر۔ افسیوں 6:12 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری جو جنگ ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ شرارت کی ان فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان جو جہاں خدا ہے، اس سے مراد یہ فضا ہے جہاں پر پرند اڑتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر شرارت کی روحانی قوتیں اور تاثیریں یعنی ابلیس اور اس کے نمائندے موجود ہیں، اور یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ شرارت کی قوتیں اور اختیارات جو ہمارے خلاف، گناہگار انسان کے خلاف صف آرات ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ہماری جنگ ان حکومتوں کے ساتھ نہیں جو دنیاوی ہے، بلکہ جو ابلیس کی قوتیں ہیں اور اس کے جو اختیارات ہیں، اس کی جو تاثیریں ہیں، اس کے جو منصوبے ہیں، ان کے خلاف ہماری جنگ ہے، اور یہ جنگ روحانی ہے، خداوند کے مقدس کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے پیدائش 3:15 کا حوالہ دیا ہے، ابلیس لعین شروع ہی سے یہ جان چکا تھا
کہ کوئی آئے گا جو میرے سر کو کچلے گا. اور جب اس نے خدا کے منہ سے یہ آواز سنی, اس کے بعد وہ الرٹ ہو گیا اور اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہر آنے والا راست باز نسل سے بچا, جو بھی ہو اس کو اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اس نے ہر ممکن کوشش کی ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان تمام ڈیٹیلز میں جایا جائے اور بات کی جائے, لیکن اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی بھی راست باز شخص, کسی بھی راست باز شخص سے یا نسل سے آگے کوئی اچھی چیز پیدا نہ ہو. اس نے ہر ممکن کوشش کی. راست باز حابل کا کام تمام کروایا. نوح کے وقت ایسا کسی اور کو آنا تھا, لیکن اس نے اس وقت اتنا زیادہ بھنگڑا ڈالا کہ خدا کو طوفان نوح بھیجنے کے سبب سے صفحہ ہستی سے انسان کو مٹا ڈانا پڑا. ابراہم کے وقت چونکہ اسحاق کو جو فرزند موعود تھا اس کو آنا تھا, اس نے ہاجرہ کو بیچ میں لا کر سمجھا کہ خدا اور ابراہم کی کٹی ہو جائے گی, لیکن خدا اپنے وعدے کو پھر بھی پورا کرتا رہا. داؤد کی بابت ہم دیکھتے ہیں, اس کو ہر ممکن اس نے پیچھے کرنے کی کوشش کی کہ اس کا تخت عبدالآباد قائم نہ رہے, کیونکہ یہ خدا کے کلام میں یہ بات موجود تھی. اس نے ہر ممکن کوشش کی ہے, لیکن اس کی کوشش رہی کہ وہ کسی بھی طرح سے جو مسیحا آنے والا ہے, میرے سر کو کچلنے والا ہے, وہ آئے ہی نہ. تو نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسلے. اس نے ہر ممکن کوشش کی, لیکن ہم جانتے ہیں خدا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, اور خدا اپنا جلال کسی دوسرے کو دیتا بھی نہیں ہے. خدا نے وعدے کیے, ان وعدوں کو اس نے پورا بھی کیا ہے اپنے کلام کے مطابق, اور اگر وہ ان وعدوں کو پورا نہ کرتا تو خدا کا کلام معتبر اور اتھینٹک نہ ٹھہرتا. چنانچہ خداوند کے مقدس کلام کے مطابق ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے وقت بھی اس نے روڑے اٹکائے. اس نے مقدسہ مریم کے دل میں بھی شک پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن خدا کے لیے جو کیسے ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے. خدا نے ویسا کیا جیسا خدا نے کہا تھا. اور صرف یہاں ہی نہیں, جب یہاں پر بھی اس کی دال نہیں گلی تو اس نے یوسف کے دل میں بھی مریم کے حق میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی. جب یہاں بھی بات نہیں بنی, ہیرودیس کو تیار کیا کہ ان تمام بچوں میں اس آنے والے کا بھی کام تمام کر دیا جائے. جب یہاں بھی اس کی بات نہیں بنی تو اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ اس کو اونچے پر سے گرا دیا جائے. اس کو جیسے متی 4 باب میں ذکر ہے, مختلف آزمائشیں پیش کی ہیں. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آمنے سامنے مقابلہ ہونے لگا تاکہ کسی طرح سے وہ اس کا کلمہ پڑھ لے, اس کو سجدہ کرے اور وہ ابلیس کا ہو جائے. ابلیس خدا کے کلام کو بہت جانتا ہے. اس نے کئی حوالہ جات خداوند یسوع مسیح کو دیے ہیں. اس کے ہر سوال کا جواب خداوند یسوع مسیح نے کلام سے ہی دیا ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا وقت آیا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسیح صلیب کلوری پر قربان ہو. وہ نہیں چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی مر جائے, کیونکہ اگر وہ صلیب کلوری پر قربان ہو جائے گا تو پھر یہ یقیناً میرے سر کو کچلنا ہوگا. وہ واضح طور پر اس بات کے بارے میں جانتا تھا. یہ سر کے کچلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کہیں سانپ جا رہا تھا اور یسوع مسیح کا ادھر سے گزر ہوا, اور جب یسوع نے اس سانپ کو دیکھا, یسوع نے پتھر لے کر یا ہاکی لے کر اس کی کھوپڑی کو چکنا چور کر دیا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام تر جو منصوبے ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں, اور ابلیس کے ذہن سے جتنے بھی منصوبے اس نسل انسانی کے برخلاف تھے, خداوند یسوع مسیح نے صلیب کلوری پر قربان ہو کر ان تمام تر منصوبوں کا کلا کما کر دیا جو ابلیس کے تھے. ایک لحاظ سے ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ مسیح صلیب کلوری پر قربان ہو اور پھر وہ مردوں میں سے جی بھی اٹھے. وہ نہیں چاہتا تھا. اس نے ہر ممکن کوشش کی, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسیح نے صلیب کلوری پر قربان ہو کر
ابلیس کے تمام طرح کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا. ابلیس نے ہر قدم پر کوشش کی کہ آنے والا مسیحا نہ آئے جو میرے سر کو کچلے. لیکن جب مسیحا تشریف لاتے ہیں اور وہ اس ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے جس طرح خداوند کے مقدس کلام میں دیکھتے ہیں اس کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے آپ صلیب کلوری پر قربان ہوئے. اور صرف مرے تو مرے ہی نہیں رہے, کیونکہ اگر مسیحا صرف مرے ہی رہتے تو جو باقی مر گئے اور مسیحا کی موت میں کوئی بھی فرق نہ ہوتا. مسیحا کی موت میں جو انوکھا پن ہے, جو معجزہ ہے, جو لاسانیت ہے, غیر فانیت ہے, وہ یہ ہے کہ مسیح مرا اور صرف مرا ہی نہیں رہا بلکہ نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق, کتاب مقدس کے وعدوں کے مطابق, ان نبوتوں کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھا ہے. یہی اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے میں دوسروں کی موت اور اس کی موت میں ایک لاسانیت نظر آتی ہے جو کسی اور میں نظر نہیں آتی ہے. اس لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف وہ مر گیا, اس نے صلیبی موت سہی, بلکہ اس نے شادیانہ بجایا ہے. اس کا مطلب یہاں پر کچھ اور ہے, اس طرف میں ابھی آتا ہوں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق دیکھتے ہیں تو گناہگار انسان مجرم تھا خدا کے حضور. ہمارے گناہ اتنے تھے کہ ہم خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتے تھے. شریعت نے یعنی موسوی شریعت نے ہم پر مختلف فتوے عائد کر لیے تھے. اگر کوئی شخص کوئی بڑا گناہ کرتا تو اس کے لیے کوئی بڑی قربانی کرنی پڑتی, اگر کوئی چھوٹا کرتا تو چھوٹی قربانی. کئی طرح کی طہارتی رسومات ہوتی تھیں قربانیوں کے تعلق سے, پاکیزگی کے اعتبار سے, جن کی تفصیل اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا. اگر ان تمام طرح کی باتوں پر عمل پیرا ہوا جاتا تو یہ ایک اور بات ہے, لیکن چونکہ کوئی بھی نہیں تھا, خدا بذات خود گناہگار انسان پر نگاہ کرتا ہے. یہاں تک کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جب وہ اس صفحہ ہستی پر نگاہ کرتا ہے تو خدا واضح طور پر یہ کہہ اٹھتا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں ہے, ایک بھی نہیں. رومیو 3:23 سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں آ سکتا. کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو میرے اور آپ کے برخلاف جو فتوے تھے ان کو اپنے نام کر لیتا. کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو گناہوں کا قرض اور بار گراں جو مجھ پر اور آپ پر تھا کوئی اپنے نام کر لیتا. کوئی بھی ایسا نہیں تھا, کیونکہ ایسا ہونے کے لیے اس شخص کا مکمل طور پر پاک ہونا ضروری ہوتا. لیکن نسل انسانی میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اولاد آدم ہوتے ہوئے پاک اور راست باز ہوتا. کوئی بھی ایسا شخص اس دھرتی پر نہیں تھا. اسی لیے تو خدا نے گناہگار انسان کے لیے یہ ایک اہم ترین انتظام کیا تاکہ اس کے وسیلہ سے انسان خدا کی قربت اور اس کی نزدیکی میں آ جائے. مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 5ویں باب کی پہلی 5 آیات میں بھی یہ بات واضح طور پر ہمیں ملتی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا, یوحنا دیکھتا ہے, کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کتاب کو کھولنے اور اس کی موروں کے توڑنے کے لائق ہوتا. کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا. چنانچہ ان 24 بزرگوں میں سے ایک یوحنا کو آ کر تسلی دیتا اور یہ کہتا ہے کہ تو نہ رو یوحنا, کیونکہ یوحنا وہاں پر زار زار رو رہا تھا, کیونکہ کوئی اس کتاب کے کھولنے اور ان مہروں کے توڑنے کے لائق نہ تھا. اور اس کو کہا گیا تو نہ رو, کیونکہ یہودا کے قبیلے کا ببر آلریڈی یعنی پہلے ہی ان مہروں کو توڑنے اور اس کتاب کے کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. آلریڈی یہ بات وہاں پر ہمیں ملتی ہے, یہ کام ہو چکا ہے. تجھے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب فتح یابی کا شادیانہ بج گیا ہے. اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ابلیس کا تجھ پر اختیار نہیں کہ مکمل طور پر تمہیں اپنے قبضے میں لے. اب ایسا ہو نہیں سکتا. شریعت کا جو تقاضا تھا کہ گناہگار انسان
کی سزا، چونکہ گناہ کی سزا موت ہے، اب وہ تقاضا پورا ہو گیا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان تمام اختیاروں کا اور حکومتوں کو اس نے اتار کر ان کا بربلا تماشا بنایا۔ اس کا مطلب یہ کہ ابلیس کے جتنے بھی منصوبے تھے، اس کے جتنے بھی تیر میرے اور آپ کے خلاف تھے، اس کے جتنے بھی نمائندے ہمارے برخلاف کام کرتے تھے، جتنے بھی فتوے میرے اور آپ کے برخلاف تھے، ان تمام فتووں کو اس نے لے لیا، صلیب کلوری نے کیلوں کے ساتھ انہیں جڑ دیا، اور پھر وہ نہ صرف صلیب پر وہاں پر گناہگار انسان کے لیے اپنی جان دے دیتا، بلکہ مر جاتا اور دفن ہوتا اور مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، تب گناہگار انسان کے لیے واقعی اعلانیہ طور پر اس کی مخلصی کا شادیانہ بچتا ہے۔ یعنی اس کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور وہ یہ کہ اب مسیحا پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اس کے لیے حیات ابدی کے دروازے کھل گئے ہیں۔ رومی دور میں اور عہد عتیق میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بادشاہ کسی دوسری مملکت کے برخلاف حملہ آور ہونے کے لیے نکلتا، اور جب وہ جاتا اور اس نیشن یا اس قوم کو جب وہ مفتوح کرتا تھا، اور پھر جو مال غنیمت ہوتا تھا یا جن لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، اس مال غنیمت کو اور ان قیدیوں کو لایا جاتا اور ان کو سامنے آ کر اسٹیڈیم میں کھڑا کیا جاتا، ان لوگوں کو، اور اس مال کا وہاں پر انبار لگایا جاتا تھا، اور دکھایا جاتا تھا کہ یہ دیکھو ہم فاتح ہو کر آئے ہیں، اور دشمن کا مال اور جتنے بھی دشمن کے سپاہی تھے ان کو ہم لے کر آئے۔ چند دن پہلے ایک شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا، وہ مسیحی تھا، وہ ایک ایسے ملک میں کام کرتا ہے جہاں شریعہ لا ہے، اور اس نے کہا کہ اس شریعہ لا کے مطابق کچھ سال پہلے ایسے لوگ جو قتل کیا کرتے تھے ان کو ان کی گردنیں اعلانیہ طور پر ان کے دھڑ سے تن سے جدا کی جاتی تھی، اور اس کے بعد ان کی گردنوں کو ٹریلرز پر اوپر باندھ کر بازاروں میں گھوما جاتا تھا، دکھایا جاتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایسا کیا ہے، اب اس شخص کی سزا یہ ہوئی ہے، اور یہ باقیوں کے لیے وہ کہتا تھا کہ عبرت کا سبب تھا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک لحاظ سے وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم جو قتل کا گناہ ہے، یوں گویا قاتل کو قتل کرنے کے سبب سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اب قتل کا گناہ آئندہ نہیں ہوگا، اور لوگ جو قاتل ہیں، جو قتل کرنے والے ہیں، آئندہ کے لیے وہ اس سے سبق حاصل کریں گے، عبرت حاصل کریں گے، اور وہ دوسروں کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ واضح طور پر بات ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب ابلیس کے تمام تر منصوبوں پر پانی پھیر دیا، تو گویا یہ ایک اعلانیہ اس بات کا اقرار تھا جب یسوع نے کہا صلیب کلوری پر کہ تمام ہوا، تو اس کا مطلب یہ تھا وہ تمام ابلیس کے منصوبے، وہ تمام شریر کے منصوبے جو میرے اور آپ کے برخلاف تھے، ان تمام کے برخلاف خداوند یسوع مسیح نے خود کھڑے ہو کر اپنی جان دے دی، تاکہ گناہگار انسان اب اس مسیحا پر ایمان لانے کے وسیلہ سے حیات ابدی اور گناہوں کی معافی کو حاصل کر سکے۔ گویا یہ یوں لگتا ہے جیسے دو فریقین کی جنگ ہو رہی ہو، اور ان میں سے کوئی ایسا شخص جو تیسرا ہے وہ بیچ میں کود پڑے، اور ان دونوں کی صلح کے لیے ایک تیسرے شخص کے طور پر، تیسری پارٹی کے طور پر، تیسرے فریق کے طور پر وہاں آن موجود ہو۔ یہ صرف ایک دنیاوی سی مثال ہے۔ تو گویا خدا پاک ہے، انسان گناہگار ہے، پاک خدا اور گناہگار انسان کے بیچ میں کسی درمیانی کی ضرورت تھی جو نہ تو گناہگار ہوتا اور نہ ہی کسی نے اس پر کوئی انگلی اٹھائی ہوتی، وہ بیچ میں آ جائے تاکہ گناہگار انسان کے لیے اپنی جان دے۔ اور چونکہ کوئی اس دھرتی پر نہیں تھا جس سبب سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے بیچ میں اس درمیانی کا رول ادا کیا، تاکہ اب جو کوئی ان پر ایمان لائے ان کے درمیان نہ صرف خدا اور انسان کے بیچ میں صلح ہو جائے، بلکہ ایمان لانے والے کو گناہوں کی معافی اور حیات ابدی
کا خاص یہ ورثہ مل جائے. گویا ایک لحاظ سے خداوند یسوع مسیح نے صلیب کلوری پر نہ صرف ہمارا قرض چکایا ہے بلکہ اس نے ہماری غلامی سے ہمیں مکمل طور پر آزاد کیا ہے. اور اب وہ ہم سے, مجھ سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے جینے والے ہو سکیں. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مشنری جو افریقن ممالک میں مشن ورک کے لیے گیا, اور افریقہ میں جب وہ جاتا ہے, اور وہ پرانے وقتوں کی بات ہے, وہ گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہا تھا. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو اپنے ساتھ لے کر جانے کی ہے. وہ گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہا تھا اور اچانک ایک خاص جگہ پر جا کر وہ گھوڑا رک جاتا ہے, اور یہ شخص حیران ہوتا ہے کہ میرا گھوڑا رکا تو کیوں رکا ہے. چنانچہ مصنف یوں بیان کرتا ہے کہ وہ گھوڑے سے اترتا ہے اور چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کیا ہے جس سبب سے یہ گھوڑا رک گیا ہے. اور وہ جو مصنف ہے وہ یوں بیان کرتا ہے, رائٹر یوں کہتا ہے کہ جب چاروں طرف اس نے دیکھا تو ساتھ ہی دیکھا کہ ایک بڑا سارا پتھر ہے, اور اس پتھر کے پاس ایک بہت بڑا اژدہا سانپ تھا جو سیاہ کلر کا تھا. اور یہ مشنری وہ تھا جو افریقہ کے جنگلات کے ان انتہائی زہریلے سانپوں کی سٹوریز سے آلریڈی واقف تھا. اور وہ کھڑا ہو گیا سائیڈ پہ, اور اس نے سوچا کہ اب کروں تو کیا کروں, کیوں نہ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلا جاؤں اور جہاں پر مجھے جانا ہے انہیں فون کر کے کہہ دوں کہ آج میں کسی سبب سے نہیں آ سکتا. یہ ایک بہانہ تھا. اور اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا, اس نے اپنے دل میں یہ سوچا, نہیں 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 نہیں, مجھے واپس نہیں جانا, مجھے آگے جانا ہے. اس نے چند پتھر اٹھائے, اور پتھر وہ اٹھاتے ہوئے یکے بعد دیگرے اس نے وہ پتھر اس سانپ پر برسائے, لیکن وہ سانپ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا, اوے یہ سانپ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے, اب اس سانپ کو, مرے ہوئے سانپ کو میں مار رہا ہوں, یہ میرا کیا کرے گا. کیا اس بات سے ہمارے لیے سبق ہے؟ ابلیس کا سر, اس کے تمام تر منصوبے صلیب کلوری پر آلریڈی کچھ لے جا چکے ہیں, اس کے تمام تر منصوبے فیل ہو چکے ہیں, ان پر پانی خداوند یسوع مسیح نے آلریڈی پھیر لیا ہے. اب وہ مجھ سے اور آپ سے صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ اگرچہ وہ کچلا ہوا ہے لیکن زخمی حالت میں ہے, لیکن پھر بھی وہ مجھ سے اور آپ سے, خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم پورے دل کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہو چلیں اور اس کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہو. گویا اس نے صلیب پر قربان ہو کر گنہگار انسان کے لیے نجات کا انتظام کیا ہے. میں پھر سے کہوں گا, یہ کسی مذہب کے لیے بات نہیں ہے, نہ ہی کسی مذہب کے برخلاف ہے, نہ ہی کوئی خود مذہب ہے, بلکہ یہ ایک خوشخبری ہے, یہ انجیل ہے جس کی بات ہم اہل زمین کے ساتھ کرتے ہیں. یہ نہ صرف ہم جو یہاں پر موجود ہیں ہمارے لیے ہے, بلکہ ان تمام کے لیے ہے, آپ کے لیے بھی جو آپ اس وی سی ڈیز کو دیکھ رہے ہیں, تاکہ آپ بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. چنانچہ کتاب مقدس کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اور کل جہان کے لوگوں کے لیے اپنی جان صلیب کلوری پر اس لیے دے دی ہے تاکہ گناہگار لوگ اس پر ایمان لا کر برکت پائیں, شفا پائیں, زندگی پائیں, گناہوں کی معافی پائیں. جو فرشی ہے وہ عرشی ہو جائیں, زمین والے آسمان والے ہو جائیں, لوگ آزاد ہو جائیں. یہ اسی سبب سے ہو سکتا ہے جب خداوند یسوع مسیح پر شخصی طور پر ایمان لایا جائے. یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی طرح کا کسی کو کنورٹ کرنے کی کوئی کنڈی ہے, نہ, یہ صرف ایک خوشخبری ہے. جو چاہے اس کو قبول کرے اور جو چاہے رد کرے. قبول کرنے والوں کے لیے زندگی ہے, رد کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اس لیے اگر آج یسوع مسیح کی فتح کو خود اپنی فتح بنانا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی فتح ہماری ہو جائے تو پھر یسوع کو اپنے دل میں لینے کی ضرورت ہے. وہ جو فاتح ہے اس کو اپنے دل میں اتار لینے کی ضرورت ہے. جب وہ ہمارے دل میں ہوگا تو پھر فتح ہماری ہوگی, کسی اور کی نہیں ہوگی. اس لیے آج موقع ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں
خواہ اس حال میں ہے یا آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے اس پیغام کو سن لیا ہے. یسوع نے آپ کے گناہوں کے لیے مار کھائی ہے. وہ اس لیے موا اور دفن ہوا تاکہ ہم جیتے رہیں. اس نے اس لیے مار کھائی کہ ہم آزاد ہو جائیں. وہ اس لیے گناہ بنا کہ ہم راست باز بن جائیں. اس نے اپنی زندگی اس لیے دے دی, موت کے حوالے کر دی تاکہ ہمیں زندگی لگ جائے. وہ آسمان سے زمین پر اس لیے آیا کہ اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم آسمان والے ہو جائیں. وہ اس لیے آیا تاکہ ہمارے بدن مکمل طور پر شفا پائیں اور آزاد ہو جائیں. اس لیے میرے عزیزوں, کیوں نہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکائیں. ہمارا خداوند ہمارے درمیان موجود ہے. وہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اگر آپ ابھی تک پریشان حال ہیں, اگر آپ ابھی تک کڑ رہے ہیں, اگر آپ ابھی تک انتہائی نڈھال ہیں, اگر آپ ابھی تک شکست خوردہ زندگی بسر کر رہے ہیں, اگر آپ ابھی تک اس حالت میں ہیں جہاں مایوسیاں ہیں اور پریشانیاں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, تو شاید اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا. شاید ابھی تک آپ نے اپنی ناؤ, اپنی کشتی پر یسوع کو بٹھایا نہیں ہے جس طرح پترس نے بٹھا لیا ہے. آج تیرے لیے موقع ہے میرے بھائی, میری بہن, اپنے گناہ کا اقرار کر اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کر. یہ کسی مشن کی تعلیم نہیں ہے, یہ بائبل کی تعلیم ہے. اس لیے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر لے. وہ تجھے زندگی دینا چاہتا اور تجھے برکت دینا چاہتا ہے. جب یسوع بذات خود تیری زندگی میں آئے گا تو شفا آ جائے گی, بحالی آ جائے گی, بیداری آ جائے گی, زندگی آ جائے گی, فتح مندی کی زندگی تجھے نصیب ہوگی اور تو یقیناً اندھیرے سے نکل کر نور اور اجالے میں آ جائے گا. اس لیے آج تیرے لیے شادمانی کا موقع ہے کہ کسی نے تیرے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے کر فتح یابی کا شادیانہ بجا لیا ہے. آج تیرے لیے موقع ہے کہ اپنے ہتھیار ڈال دے, اپنے گناہوں کا اقرار کر, اپنی ہار مان لے, کیونکہ یسوع تجھے زندگی دینا چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے جو کوئی میرا اقرار کرے گا میں آسمانی باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا, اور جو کوئی میرا انکار کرے گا میں آسمانی باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کروں گا. یسوع تجھ سے مخاطب ہے. آنکھیں بند رکھ, اپنا سر جھکا لے. خداوند تجھ سے مخاطب ہے. خواہ تو ٹیلی ویژن کے آگے اپنے کمرے میں ہے یا جہاں کہیں بھی, خداوند تجھ سے مخاطب ہے اور تجھ سے کہتا ہے بے وفا نہ ہو تو میرے خون خریدے, کر میرا اقرار تو مجھ سے کیوں شرماتا. اور تیری خاطر میں نے, ہاں ہاں تیری خاطر میں نے پہنا تاج خاردار, اور تجھ کو اب جلالی تاج ہوں میں پہناتا. آج پہن لے اس تاج کو جو خداوند یسوع مسیح تجھے پیش کر رہا ہے. اس گناہوں کی زندگی سے نکل کر راست بازی کی زندگی میں آنے کے لیے اس کا ہاتھ تھام لے. اس کو کہہ کہ خداوند یسوع تو میرے دکھ کو جانتا ہے, تو نے ابلیس کے تمام طرح کے منصوبوں پر فتح پائی ہے اور تو نے میری نجات کا شادیانہ بجایا ہے. اس بات کے لیے تیرا شکر ہو. اس سے کہیے خداوند میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا اور کرتی ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا اور کرتی ہوں. خداوند یسوع اپنا دل کھولتا ہوں, تو میرے دل میں آ, اس لیے کہ تو نے اپنی جان صلیب کلوری پر میرے لیے دے دی ہے تاکہ تجھ پر ایمان لانے کے وسیلہ سے میں زندگی اور شفا پاؤں, میں برکت پاؤں, میں فاتح ہو جاؤں اور یقیناً میں تجھ خداوند یسوع مسیح کے لہو سے خریدا ہوا اور خریدی ہوئی ہو جاؤں. اگر آپ چاہتے ہیں تو موقع ہے کہ میرے پیچھے اپنے دل میں خداوند کے حضور دعا کر سکتے ہیں تاکہ خدا آپ کی زندگی میں یقیناً بحالی اور بیداری کا کام کرے. آسمانی باپ تیرا شکر کرتا ہوں تیرے مقدس کلام کے لیے اور اس بات کے لیے کہ تو سچا ہے, تیرا کلام سچا ہے. نبوتیں اور پیشن گوئیاں جو تو نے اپنے کلام میں کی ہیں وہ سچی اور برحق ہیں, اور خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اس دنیا میں آ گیا تاکہ گناہگار انسان کے لیے اپنی جان صلیب کلوری پر ادا کرے. اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب جو شخص تجھ پر ایمان لاتا ہے, چونکہ تو مر گیا, دفن ہوا اور جی اٹھا, اب وہ شخص بھی
बैन वैसे ही तुझ पर ईमान लाने के वसीला से वो जिंदगी पाता है। और आज ए खुदावंद यहां पर मौजूद जितने भी मेरे भाई और बहनें हैं, या इस वीडियो सीडी को सुनने वाले और देखने वाले जितने भी इस खानदान में मौजूद हैं या इस जगह पर मौजूद हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन तमाम तरह की बीमारियों को, तमाम तरह की परेशानियों को हुक्म देता हूं कि इन बदरों से दूर हो जाएं। और खुदावंद तेरे दिए हुए इख्तियार के मुताबिक मैं तेरे लोगों के लिए बरकत और बहाली मांगता हूं, जिंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती और बेदारी मांगता हूं और दुआ करता हूं तमाम तरह की इब्लीस की चालाकियां, तमाम तरह के उसके मंसूबे नेस्त और फेल हो जाएं। इन खानदानों में दुआ और हम दोस्ताइश के मजबे बहाल हो जाएं। इन खानदानों में तेरी जिंदगी दौड़ती हुई नजर आए, बहाली आ जाए ए खुदा, और तेरे नाम को तेरे लोगों के वसीला से जलाल और इज्जत मिले। इस सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो। तूने हम पर भेद खोला है कि हम यकीनन वो थे जो इब्लीस के हाथों में बिके हुए थे, लेकिन तूने हमें उसके हाथों से अपनी जान देकर छुड़ाया है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। और बाप अब तेरी हुजूरी में उन तमाम के लिए जो आज इस वक्त अपना दिल तुझे देते हैं, जो आज अपनी हार मान रहे, अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं, मिन्नत करता हूं कि अपने कुदरत वाले नाम में उनकी जिंदगी में इनकलाब ला, उनको खुदावंद गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिला, ताकि तेरा जलाल उनकी जिंदगियों से जाहिर हो। और मुमकिन करके या खुदावंद तेरा नाम तेरे लोगों के वसीला से जलाल और इज्जत पाता हुआ नजर आए। सारी बरकत के लिए, बहाली के लिए, तेरे लोगों के तेरे पास आ जाने के लिए, जिंदगी और सलामती के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और सारा जलाल तुझे देते हैं। सुन अपने लोगों की दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को और कबूल कर। खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग, फातेह, कुदरत वाले और बुजुर्ग तरीन नाम के वास्ता देकर ये दुआ मांगते हैं, आमीन। शुक्र खुदावंद का कि जिसने ऐसा मुमकिन किया ताकि हम खुदावंद के इस घर में, इस हैकल में बैठकर उसकी तारीफ और ताजीम करते उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और इस प्रोग्राम में हम शरीक हुए हैं, और खुदावंद जिंदा खुदा का भी उसकी अजीम मोहब्बत के लिए, और बिलखसूस भाई नदीम गिल के लिए, जिसे खुदावंद ने ये एक बोझ दिया ताकि खुदावंद के जिंदा कलाम को वो खुद भी अपने लिए और फिर दूसरों के लिए इस तरह से, जिस तरह खुदा हर एक इंसान के लिए रूहानी ग़िज़ा के लिए फिक्र करता है, हम भी जमीन पर रहते हुए एक दूसरे के लिए इस फिक्र के साथ खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने का वसीला और सबब बनने वाले हों। सबसे पहली हमारी जो सीडी थी, तकरीबन बहुत सारे लोगों के पास वो मैसेज पहुंचा, यीशु मसीह हकीकी खुदा का बेटा। कितने लोगों के पास ये मैसेज या सीडी थी? यीशु मसीह हकीकी खुदा का बेटा, हाथ बुलंद करके जरा। और यकीनन आपने बरकत पाई होगी, आमीन। और मैं इस बड़े ईमान के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूं जो उसने हमें अता किया, ताकि हम इस ईमान के कायल होते हुए ना सिर्फ इस बात को अपने तक, बल्कि जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, हम दुनिया के तमाम लोगों तक इस बात को पहुंचाने वाले हों कि वाकई यीशु मसीह हकीकी खुदा का बेटा है। और इस बोझ के साथ भाई नदीम गिल ने मुझसे बात की कि इस प्रोग्राम को हम करना चाहते हैं और सब्जेक्ट ये होना चाहिए ताकि इसके वसीला से बहुत सारे लोग जो नहीं जानते वो भी इस बात को जानने वाले हों। और फिर उसमें रूहुल कुद्स की रहनुमाई और इंसानी अकल रखते हुए बहुत सारे खुदाम थे, जिनमें से खुदाम जिंदा खुदा की तरफ से इस ब्लेसिंग के साथ खुदा के खादिम, बहुत ही हर दिल अजीज मोहतरम पादरी नवीद मलिक साहब, जिन्हें खुदा ने बड़ी बरकत दी है। और शुक्र हो इनके वसीला से खुदा रोए जमीन पर बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में निजात का काम कर रहा है और लोग कलाम के लम्स के वसीला से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। और जब इनसे बात हुई तो बड़ी खुशी के साथ खुदा के खादिम ने इस खिदमत के लिए, इस मौजू पर बोलने के लिए इस बात को कबूल किया। और ये प्रोग्राम फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च लाइन सो क्वार्टर में हुआ। और शुक्रगुजार हूं भाई नदीम के इस बोझ के लिए जो इनके दिल में था
نہ صرف یہ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے اس نجات کے کام کے لیے دوسروں کی فکر کرنے والے ہوئے. اور جب یہ سی ڈی تیار ہوئی اور بہت سارے علاقوں میں کیبل کے ذریعہ گھروں تک پہنچی، اس کے علاوہ کئی فونز آتے رہے جس کے بارے میں اظہار بھی کیا گیا لوگوں نے، اور پھر اس سی ڈی کو منگوانے کے لیے لوگوں کی طرف بڑھتی چلی گئی. نہ صرف شہر کراچی میں بلکہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی، ہالینڈ، کینیڈا، دبئی میں، سعودیہ میں، جہاں تک ہمارے دوست تھے، کچھ میرے ذریعے، پادری صاحب کے ذریعے، بھائی ندیم کے ذریعے، اور کچھ ایسے ہمارے ہم خدمت دوست تھے جنہوں نے ایک دوسرے تک اس میسج کو پہنچایا. اور ہمیں اسی طرح اس کام کو آگے بڑھانا ہے اور اس کام کو لے کر چلنا ہے جو خداوند نے بھائی ندیم کو دیا، نہ صرف اسے بلکہ یہ کام ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. آمین آمین. اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی سیڈیز تیار کی گئیں اور جس کے میسیجز پہنچائے گئے. میں بھائی ندیم گل کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے خداوند کے عزیز شکر گزار ہوں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں اس بوجھ کے لیے، اس خدمت کے لیے. خدا نے برکت دے. اور خدا کے خادم، سلوٹ پیش کرتا ہوں خدا کے خادم پاسٹر نوید ملک صاحب کے لیے. جب بھی میں پرسنلی اپنے خاندان میں بھی بلاتا رہتا ہوں پروگرامز ہوں، اور ایک چھوٹا سا فون کرنے پر وہ یس کر دیتے ہیں، اور ان کی محبت کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں. میری دعا ہے کہ خدا اپنے خادم کو زندگی دے، سلامتی بخشے، روحانی جسمانی زور اور قوت میں معمور کرے. جب تک یہ سمسیاں نہیں جاتے ہم بھی ان کے ساتھ مل کر اس عظیم کام میں قدم بڑھاتے اور خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں. گاڈ بلیس یو. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ آج مجھے موقع اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں بھائی ندیم کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، جو گزشتہ 20 سال سے خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اور گزشتہ 6 سال سے وہ اس منسٹری کو، جو میڈیا منسٹری ہے، اس کو چلا رہے ہیں. وہ واحد شخص ہیں جو اس منسٹری میں بڑے سرگرم ہو کر کام کر رہے ہیں مسیحی خدمت کے تعلق سے. وہ اس کام کو اس طرح انجام دے رہے ہیں کہ وہ ملک کے طول و عرض میں سیڈیز کے ذریعے خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں. ایسے علاقوں میں جہاں پر خدا کے خدام، جن کے نام بڑے پائے کے نام ہیں، جن کے نام کو خداوند استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ ان دور افادہ علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے پہنچ نہیں سکتے. میں محترم جناب نوید ملک صاحب کا نام لے سکتا ہوں اس کے لیے، پادری عزیز انور صاحب کا نام لے سکتا ہوں، جرمل صاحب کا نام، اور ایسے بہت سارے خدام ہیں جو اس خدمت کو دور دراز علاقوں میں نہیں پہنچا سکتے. لیکن میں بھائی ندیم کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اس کام کو سیریز کے ذریعے کیا کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں. اور ان علاقوں میں جہاں خدا کے خدام روبرو جا کر خدا کے نام کو جلانے پیغام نہیں دے سکتے، لوگ ترستے ہیں، لوگ اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن خدا کے یہی خدام کیا کرتے ہیں، خدمت کا کام سیریز کے ذریعے ندیم کو خدا استعمال کرتا ہے اور اس کام کو وہ انجام دیتے رہتے ہیں. وہ نہ صرف مسیحوں میں، غیر مسیحوں میں بھی خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. ان سوالوں کے جوابات جو لوگ بے خبر تھے ان کو انہوں نے نہ صرف باخبر کیا اور انہیں اس پیغام کو بھی پہنچایا کہ حقیقتاً یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں. یہ نوجوان اپنی آمدنی سے، پرسنل آمدنی سے خدا کے اس خدمت کے کام کو انجام دے رہے ہیں.